جو 4 میجر فرشتے ہیں ان کا تو تذکرہ ہم نے کر لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں دوسرے فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اور جن کے جو کام ہے وہ بھی بہت زیادہ یونیک ہے۔ اس کے اندر اگر ہم پہلا تذکرہ کریں تو اس میں کرامن کاتبین آتے ہیں، جو کہ ہمارے ڈیڈز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کا انسان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کہ وہ انسان کے ڈیڈز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ، یعنی ہر انسان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، غالباً سورۃ قاف کی آیت ہے وہ، کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دو فرشتے اعمال لکھنے والے دائیں اور بائیں بیٹھ کر اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بھی کوئی لفظ نکلتا ہے نا تو فوراً ایک نگران فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اور غالباً سورہ انفطار میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ ان کو معلوم ہے اور وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم تذکرہ کریں تو منکر نکیر، جن کو کہا جاتا ہے دا اینجلز آف گریو، کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور سب سے پہلے جو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور جو اس سے سوال کرتے ہیں، مطلب جن سوالوں سے وہاں کا جو ایگزام ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ 3 سوال حدیث مبارکہ میں بھی ان کا تذکرہ ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، من دینک اور من نبیک، تو وہ یہی فرشتے ہیں منکر نکیر جو ان سے یہ سوالات کریں گے۔ کے بارے میں ترمذی کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اذا قبر المیت، جب میت کو دفنایا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، کہ ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور نیلی رعبدار آنکھوں والے ہوتے ہیں۔ یقال لاحدہم المنکر، اس میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، وللآخر النکیر، اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا تو ہے۔ ان کا کام بھی بہت زیادہ انٹینس کام ہے، اور یعنی آخرت کی جو ایک ابتدا ہے سوال و جواب کی، وہ منکر نکیر سے ہوتی ہے۔ روح قبض کرنے کا ابتدا تو شروع ہوئی ملک الموت سے، اور اس کے بعد جب انسان کو قبر میں رکھا گیا تو وہاں اس کی پہلی ملاقات جو ہوگی وہ منکر نکیر سے ہوگی۔ اب اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کا حساب کتاب بھی آسان ہوگا، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا۔ اس میں ایک اور بات نا، خیر یہ تو ذرا آؤٹ آف پوڈ کاسٹ بات ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 سوالات ہوں گے یہ چونکہ عربی میں ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کو عربی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں پھر ہم ان سوالات کا جوابات ہم کیسے دیں گے جن کو عربی آتی نہیں ہے۔ تو میرا تو خیال ہے، جہاں تک اس میں آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں، لیکن میرا تو جو خیال ہے کہ جو لوگ جن کے اعمال اچھے ہوں گے تو ایٹومیٹکلی ان کی زبان سے اس کے جو جوابات ہوں گے وہ جاری ہو جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن عربی سمجھ آنا نہ سمجھ آنا یہ تو دنیا تک بات ہے نا۔ اب جب انسان قبر میں جائے گا یا حشر میں ہوگا تو وہاں اس سے جس زبان میں بھی پوچھا جائے گا نا تو اس کو جواب آتا ہوگا، لیکن جواب دے اس وقت سکے گا جب اس کے مطابق اس نے عمل کیا ہوگا نا۔ اب مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، انگلش سمجھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ انگلش نہیں سمجھتا، سائنس کا ایک سوال اس سے انگلش میں پوچھا جاتا، اب وہ سوال کو تو سمجھ رہا ہوتا ہے اور جواب دینے کی اس لحاظ سے تو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو انگلش زبان تو آتی ہے، لیکن جب وہ سوال کا جواب یاد کر کے آیا ہو تو جواب دے سکتا ہے نا۔ اب وہ جواب یاد کر کے نہیں آیا تو اسے اردو میں بھی پوچھ لو، اس کو کیا جواب آئے گا؟ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد تذکرہ آتا ہے کہ گارڈین اینجلز، جن کو حفاظہ بھی کہتے ہیں، کہ حفاظت کے جو فرشتے ہوتے ہیں، اور جب انسان کہیں نکلتا ہے کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ حفاظت کے فرشتے لگائے ہوتے ہیں قرآن جو اس کی مجید کی حفاظت سورۃ کرتے الرعد ہیں۔ میں ان کا ذکر ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو یہ فرشتے انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم ایکسیڈنٹ سے بچ کر نکل جاتے ہیں، یا کبھی ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی انسین پروٹیکشن فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو دیٹس ناٹ لک، میرے خیال سے دیٹس دا اینجلز بائی اللہ's کمانڈ، کہ جو اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور اس میں انسان کو نقصان جو ملتا ہے تو فرشتے اس وقت کہاں ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے پہلے سے، جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ تو انسان کو مل کر ہی رہنی ہے۔ باقی ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہم دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نکلتے ہیں نا تو بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی انسین پروٹیکشن فیل ہوتی ہے انسان کو کہ واقعی feel پتہ نہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ وہ معجزہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ فرشتے ہماری حفاظت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور فرشتے جن کو کہا جاتا ہے اینجلز آف مرسی، جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کہ جب لوگ گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں
اور فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رستوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے اگر کسی جگہ کچھ افراد کو اس حال میں پالے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، تو وہ فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، پر پھیلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ، ہم جس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے، جس چیز کے تلاش میں نکلے ہوئے تھے، وہ یہاں پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر، اور فرشتے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے ان فرشتوں کے بارے میں جن کو جنت اور جہنم کے داروغہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو جنت کے اوپر جو مقرر ہے اس کا نام ہے رضوان۔ رضوان وہ فرشتہ ہے جو جنت پر جو مقرر فرشتے ہیں نا، اس کا جو چیف اور کمانڈر ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جو جہنم کا مالک ہے، مالک ہے۔ جنت کے جو یہ فرشتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے گا، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب وہ اس جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول لیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو جو جنت کا مقرر فرشتہ ہے، داروغہ ہے، استقبال کرنے والا ہے، وہ انہیں کہے گا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، ٹھیک ہے، فادخلوها خالدین، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو۔ تو جنت کے اس فرشتہ یعنی چیف فرشتہ جو ہے اس کا نام رضوان ہے۔ جنت میں بہت سارے فرشتے اس کے اندر کام کر رہے ہوں گے جو مختلف امور پر اللہ تعالیٰ نے مامور کیے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ذکر کیا جہنم کے داروغہ، جن کے چیف ہے مالک۔ مالک، اس مالک کے بارے میں نا قرآن مجید میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جو جہنمی پکاریں گے نا، جہنمی جو ہوں گے نا، وہ جب بہت تنگ آ جائیں گے نا، بہت تنگ آ جائیں گے، تو پکاریں گے اس مالک کو جو جہنم کا داروغہ، سے کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، اپنے رب سے ہماری سفارش تو کی تھی کہ ہمارے عذاب میں کچھ تو تخفیف ہو، کوئی ایک دن کی چھٹی ملے، کوئی گھنٹے کا موقع، بریک تو ملے ہمیں، لیکن وہاں نہ کسی کو کوئی بریک ملے گی۔ پھر یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ہے نا، فرشتہ تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، اور جب بہت زیادہ چیخ و پکار کے بعد اور سالوں کی چیخ و پکار کے بعد ان کی بات سنے گا بھی، تو انہیں کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کتاب ہمارے پاس ہے، رسول ہمارے پاس ہیں، بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں یہی اس دنیا میں ہی ہدایت مل جائے کہ ہم یہ جو گناہ ان کو ادھر ہی ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچو، کیونکہ آیت میں آگے آتا ہے کہ وہاں جو فرشتے ہوں گے نا، علیہا ملائکۃ، اس جہنم کے اوپر مقرر جو فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ طاقتور ہوں گے، سخت ہوں گے، اور سخت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے وہ مقرر فرشتے ہوئے۔ تو وہاں کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر دنیا میں ہی نیک اعمال کریں اور برائیوں سے حتی الامکان بچ کر رہے۔ پھر بھی انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ جو ہم سے گناہ سرزد ہو رہے دنیا میں ہمارے پاس چانس ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر معافیاں مانگیں اور اپنے گناہوں کو ختم کر دے، دھلوا دے اس کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا جب وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد ان کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں دو نام سنے، ہاروت اور ماروت کے بھی، کہ وہ بھی فرشتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاں، بابل شہر کی طرف دو فرشتے بھیجے گئے، ہاروت اور ماروت۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ جادو اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ لوگوں کو ڈفرنس سکھائے۔ کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا نا کہ جادو بہت زیادہ عام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے سنا ہے نا کہ جادوگروں کو بلایا تھا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا جو وہ کلام ہوتا تھا، جو معجزہ ہوتا تھا، معجزہ اور جادو کے اندر فرق نہیں کر پاتے تھے۔ اس فرق کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دی، وہ معجزہ بھی یہی دیا کہ جادو کا مقابلہ ہو سکے اور سارے جادوگر مسلمان بھی ہوئے۔ تو بابل شہر میں بھی جادو کا بڑا ہی نام تھا، بڑا ہی عروج تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو سکھائے کہ جادو کیا ہوتا ہے،
اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں فرق کرنے کے لیے تاکہ وہ اچھائی کو لے اور برائی کو چھوڑ دے. لیکن لوگوں کی تو بات ہی یہی ہوتی ہے کہ چیز اچھائی کے لیے آتی ہے، وہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں موبائل کو ایجاد کیا کہ انسان کے فائدے کے لیے، لیکن انسان فائدے کی جگہ نقصان زیادہ اکثر لوگ اس کا نیگیٹو یوز کرتے ہیں، پازیٹیو لوگ تو بہت کم اسے یوز کرتے ہیں. تو بابل کے شہر کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کی. اس میں فرشتوں کا کوئی قصور نہیں تھا. جہاں وہ کسی روایات میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ فرشتوں نے کوئی گناہ کیا، تو فرشتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. صحیح میں مختلف کہا جاتا ہے کہ گناہ کیا انہوں نے اور پھر ان کو لٹکایا گیا. تو یہ اس کا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، تو پھر اس لیے ہم اس بارے میں بات بھی ہمیں بہتر ہے کہ نہ کریں. بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں نا، اور ہم نے وہی احتمال لینا ہے جو قرآن اور سنت کے ساتھ ملتا جلتا ہو. اور وہ یہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو یہ قصہ کہانی یہی اس کو سمجھا جائے گا.